السلام علیکم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ سبق نمبر 1 میں آپ نے یہ 5 حرف جو ہیں وہ سیکھے تھے: الف، بے، جیم، دال اور رے۔ آج ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 2 کی طرف اور حروف تہجی سیکھیں گے۔ اور آج جو ہمارا حرف ہے سب سے پہلا وہ ہے سین۔ سین کو لکھتے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اردو میں 3 ہے۔ جیسا کہ ہم 1 2 3 لکھتے ہیں نا، بالکل اس طرح ہم لائن کے بالکل پاس جا کے 3 لکھیں گے اس کی ٹپ سے۔ 3 لکھے، اس کے بعد ہم یہاں نیچے غنے کی شیپ بنا دیں گے تو ایک خوبصورت سا سین ہمارا تیار ہے۔ کشیدہ شین، یہاں پہ بات بتاتے ہی چلوں کہ ہمیشہ ڈبل سین یا ڈبل شین کا اردو میں یہ رول ہوتا ہے کہ ہم پہلی سین کو کشیدہ کر دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں، تو اس لیے حروف تہجی میں ہم ایک کشیدہ شین بھی سیکھیں گے۔ لائن کے بالکل پاس سے نوک کی سیدھ میں آپ نے یوں ایسے کرنا ہے اور نیچے کر دیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ اوپر سے ڈبلنگ کرتے ہوئے ہم یہاں پہ شین کی شیپ بنا دیں گے تو یہ دیکھیں ایک پرفیکٹ شین تیار ہے۔ سواد، سواد لکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی ٹپ کو تھوڑا لٹا لینا ہے، بالکل اس طرح۔ سواد لکھے آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد دوبارہ جیسے ہم نے سین کی گنے کی شیپ بنائی تھی آپ بالکل ویسے ہی بنا لیں۔ اور آج کا آخری حرف ہے ہمارا توئیں۔ ایک خوبصورت سی توئیں تیار ہے۔ اب ہم سیکھیں گے اس میں ہونے والی غلطیاں۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ یوں قلم پکڑا اور یوں لکھ دیا، اس میں یہ ساری چیزیں ہی پر ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں سین کی جو یہ والا حصہ ہے اس کو ہمیشہ ٹپ یعنی نوک سے بناتے ہیں۔ لائن کے بالکل پاس جائیں گے اور 3 لکھیں گے۔ پھر سے بتا دوں، اردو گنتی میں 1 2 3 4، اس 3 کو آپ ریفر کریں گے سین لکھتے ہوئے یوں۔ اب اس کے بالکل نیچے آپ نے یوں گنے کی شیپ بنا لینی ہے۔ ان حروف کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گنے کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت درکار نہیں ہے۔ آپ نے قلم کو بالکل سیدھا پکڑنا ہے۔ پھر سے بتاتی چلوں، ہمیشہ ڈاٹ لگا کر، نقطہ لگا کے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آیا آپ نے مارکر درست انداز میں پکڑا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے غننے کی پریکٹس کر دی۔ کس کی کرنی ہے؟ غننے کی۔ 2 لائنوں کے بالکل درمیانی حصے سے آپ نے اسے یوں لکھنا شروع کرنا ہے، یہ دیکھیں۔ اس غننے کو سیکھ لینے سے نہ صرف آپ یہ 3 حروف سیکھ لیں گے بلکہ آگے آنے والے متعدد حروف بھی آپ اس۔ پھر سے دیکھیے، ہم نے یہاں پہ 3 لکھا، اب مارکر کو سیدھا کرتے ہوئے غننے کی شیپ بنا لیں گے تو ایک خوبصورت سی سین جو ہے وہ تیار ہے۔ شین لکھتے ہوئے آپ نے بالکل لائن کے پاس مارکر لے جانا ہے، ٹپ نوک سے یوں لائن کھینچنی ہے، باریک باریک سم سے کھینچتے ہوئے آپ نے پورا خط لگا دینا ہے اور یوں نیچے کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ غنے کی شیپ بنائیں گے اور یہاں پہ ڈاٹ آ جائیں گے تو جی شین بن گیا۔ اگر میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک غنہ ہے۔ ہم نے کچھ نیا نہیں سیکھا۔ اگر آپ نے پچھلے حرف میں پریکٹس اچھی کی ہے تو اگلا حرف لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ سواد لکھتے ہوئے جو بچے سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ سواد کو اوپر کی طرف کر دیتے ہیں۔ سواد لکھتے ہوئے ہمیشہ اس چیز کا خیال رہے کہ سواد لیٹی ہوئی ہوتی ہے، یوں ایسے۔ اس طرح آپ نے مارکر کو لٹا لینا ہے، یہ دیکھیں آیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یوں آپ نے مارکر کو لٹا لیا اور اس کے بعد آپ نے سیدھا، اس کے بعد دوبارہ آپ یوں غنے کی شیپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں اگر میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہوں تو پیچھے یہ غنہ ہی ہے۔ تو ایک لائن ہے سیدھی، ایک لائن ہے ہلکی سی ترچھی۔ آپ نے ترچھی لائن لینی ہے کہ آپ نے کیا لینی ہے؟ ترچھی۔ اس کے بعد آپ نے دال کی شیپ بنانی، یوں یہ والی، اس حصے کو ہم اس کے ساتھ یوں جوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری خوبصورت سی جو توئیں ہیں وہ تیار ہے۔ پھر سے دیکھتے ہیں، ٹیڑھی لائن لگائی، دال کی شیپ بنا کے ایک خوبصورت سی اس کی چونچ بنا دینی ہے۔ تو آج جو آپ نے حرف سیکھے وہ تھے سین، شین، سواد اور توئیں۔ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ غننے کی پریکٹس کریں گے، اس کے بعد 3 کی،
اور پھر سواد کی، بس، اور یہ ٹیڑھی لائن کے پاس. ٹھیک ہے، ان 4 حصوں کی پریکٹس کر کے پھر آپ ان حرفوں کو لکھیں گے. اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہر حرف کو لکھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم.